السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ آج کے پروگرام میں کچھ بات کریں گے۔ کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپیچ کی اور اس کے بعد یہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کر دی گئی۔ کیا اب خطے میں کشیدگی کم ہو رہی ہے؟ جنگ کا خطرہ ٹل چکا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ حالات کس جانب جائیں گے؟ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر سے کہا ہے کہ ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے، پاکستان امن کا پرچار کرے گا، امن کا پاسدار رہے گا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو معاملات ہیں، جو رنجشیں ہیں، وہ بھی دور کروائیں گے۔ پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نظامی صاحب بہت سے ڈیولپمنٹ ہیں۔ کراچی سے دو افسوسناک ڈیولپمنٹ ہیں۔ میر حسن نامی ایک شخص نے خودکشی کر لی، وزیر اعظم کے نام ایک اپیل بھی کی، ایک چٹھی بھی لکھی، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ ایک بچہ وینٹیلیٹر سمیت اسپتال میں جل گیا۔ وہ جب زندہ تھے خودکشی سے پہلے انہوں نے وہ چٹھی لکھی نظامی صاحب۔ پی ایم ایل این آرمی ایکٹ میں انہوں نے ووٹ تو دے دیا، حمایت تو کر دی، لیکن اس کے بعد جو جماعت کے اندر ایک اضطراب ہے، وہ خواجہ آصف نے بھی کچھ اپنی صفائی دینے کی کوشش کی ہے، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ جس کا نظام صاحب ہم پچھلے دنوں بھی ذکر کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کیا فعال ہوگی، آج اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کی زیر صدارت حکومت اور اپوزیشن کے ایم این ایز کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں بہت سے معاملات پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ 9 کے قریب آرڈیننس ہیں جو واپس لینے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو نیب آرڈیننس ہے، ایک ریسنٹ اور اس سے پہلے ایک آیا تھا 5 کروڑ سے زیادہ جو کرپشن کرے گا اس کے لیے جیل میں بی کلاس نہیں ہوگی، عام لوگوں کے ساتھ، عام قیدیوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ کیا واقعی پارلیمان فعال ہو گئی ہے؟ اور دوسرا یہ خلیج جو تھی اب یہ کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے نظامی صاحب جو کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب اپنی احتساب ڈرائیو کو لے کر کیا فرمایا کرتے تھے، وہ جان لیجیے۔ آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نا، میں ایئر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے۔ مجھے پتہ ہے مریم بی بی بڑا شور مچائے گی، لیکن مریم بی بی پیسہ واپس کر دیں، وہ جیل سے باہر جا سکتے ہیں۔ پیسہ واپس کر دیں، جیل سے باہر جا سکتے ہیں۔ احتساب ڈرائیو کو لے کے پاکستان کے عوام کو عمران خان صاحب نے بہت اکٹھا کیا۔ نظامی صاحب صداقت علی عباسی صاحب پی ٹی آئی ہیں، ایم این اے کے، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سینیٹر سحر کامران صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ احتساب ڈرائیو اینڈ نیب آرڈیننس نظامی صاحب اپیرنٹلی لگ کیا رہا ہے؟ لگ تو یہ رہا ہے کہ جو میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ساری جو کیجولٹی ہوگی نا ایکسٹینشن والے معاملے میں، وہ اور پہلے بھی ریزرویشنز تھیں۔ سپریم کورٹ اعتراض کر رہا ہے اس پہ، اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے، خود حکومت اعتراض کر رہی ہے، فوجی قیادت نے اس پہ اعتراض کیا۔ تو اب نیب پروویڈنس کا رہ کیا گیا، اب کچھ نیب کا کچھ کیا رہ گیا جی، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے جو میں نے کہا تھا یہ معاملات کچھ اور طرف جائیں گے۔ جی، عباسی صاحب سے جان لیتے ہیں۔ عباسی صاحب بالآخر یہ قانون ساز حکومت اور اپوزیشن دونوں کے مل بیٹھے ہیں، تو اب پارلیمنٹ کیا مکمل فعال ہو رہی ہے؟ اور یہ کتنے معاملات ہیں جن پہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے گا، یا پھر چند میجر ایشوز ہیں جو پرابلم تھے اپوزیشن کے، انہی پہ بات ہوگی؟ بہت شکریہ نظامی صاحب اور فیصل بھائی۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہ ایک اچھا شگون ہے، آپ کہتے تھے کہ ہم لڑتے بہت ہیں، لیکن جو لڑنے والی باتیں اس پہ ہم لڑتے ہیں، لیکن کوئی قومی ایشو ہو جو کراس پارٹی لائنز ہو، جس میں کوئی پارٹی کا کوئی ڈفرنس نہ ہو، تو قومی ایشوز پہ ہم اکٹھے ہیں۔ اور اب اگلا ایشو ہے نیب کا۔ تو نیب مشرف صاحب کے دور میں انٹروڈیوس ہوا۔ عباسی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، عباسی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، سحر کامران صاحب جی مائک کا کچھ ایشو ہے عباسی صاحب کا، عباسی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سحر صاحبہ سیم کویسچن ٹو یو، یہ جو کنسنسس ہے، یہ جو اتحاد اتفاق، بڑے اچھے معاملات لگ رہے ہیں، یہ چند میٹرز پہ ہی ہے یا پھر دور رس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم گلیڈ کہ وزڈم ہیز پریویلڈ۔ امید کرتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں اور خواہش بھی رکھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کا جو استحقاق ہے، پارلیمنٹ کی جو پریسٹیج ہے، وہ قائم رہے، اور پارلیمنٹ جو ہے اتنے عرصے سے جو ریڈنڈنٹ باڈی تھی وہ ریڈنڈنٹ باڈی نہ رہے، پارلیمنٹ فعال ہو۔ نیب لاء کے اوپر آپ نے بالکل، میں کہوں گی کہ تحفظات تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، کیونکہ ہمارے پاس وہ نمبر نہیں تھا، ہم اس وقت امینڈمنٹ نہیں لا سکے۔
باقی جماعتوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیب کو جس طریقے سے سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا گیا ہے یہ ایک ٹول بن گیا وکٹمائزیشن کا. تو جو تجاویز میرے خیال میں جو پرپوز کی ہیں پیپلز پارٹی نے وہ بہت لاجیکل ہے, اور وہ جو ہے ان کا جو ہے میں سمجھتی ہوں کو سامنے رکھنا چاہیے, اور وہ ایک مثبت عمل ہوگا کہ اگر جو ہے وہ نیب جو ہے جو میڈیا ٹرائل کر کے کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے اس کو تو بالکل رکنا چاہیے. اور یہ جو ہے گرفتاریاں بغیر کسی شواہد کے بغیر کسی ثبوت کے 6 سے 7 مہینے گرفتار کر کے پھر پتہ لگتا ہے نہ کوئی کیس ہے نہ کوئی شواہد ہے نہ کوئی تانا بانا جوڑ رہا ہے, تو یہ ترامیم تو بہت ضروری ہے. تو جہاں باقی ترامیم ہوئی ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ امینڈمنٹ بھی جو ہے خوش اسلوبی سے جو ہے طے پا جائے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو فضا آج قائم ہوئی ہے یہ فضا قائم رہے, کیونکہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کی بالادستی پہ نہ صرف یقین رکھتی ہے بلکہ اس کے لیے ہماری بڑی جد و جہد ہے, بڑی قربانیاں ہیں. جی تو میری تو دعا بھی ہے, میری امید بھی ہے, باقی دیکھا جائے کہ اگر اس پہ کوئی یو ٹرن نہ آیا تو. جی یہ عباسی صاحب کی آواز ٹھیک ہو گئی اب؟ جی عباسی صاحب سے نظامی صاحب کرتے ہیں بات. جی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی عباسی صاحب آپ سے وہ سحر صاحبہ جاتے جاتے کہہ گئی ہیں کوئی یو ٹرن نہ آیا ہو, تو کیا اب اس معاملے پہ بھی کہیں یو ٹرن تو نہیں آ جائے گا؟ دیکھیں جی میں پہلے بھی بات کروں, میری آواز نہیں آئی. میں نے کہا یہ اچھا شگون ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ نے قومی ایشو پہ اتفاق رائے کا ثبوت دیا, اور ایک بڑا اہم ہمارا معاملہ تھا آرم فورسز کا, وہ اس کی سارا ایک جو قانون بہتر کرنا تھا. اس حوالے سے ہم تو پہلے ہی ان کو کہتے تھے کہ آئیں اور بیٹھیں. اچھا ہوا کہ ان کو باتیں سمجھ آ گئی ہیں, لیٹ آئی ہیں لیکن دیر آئے درست آئے. اب جہاں تک مسئلہ نیب کا ہے تو نیب کا بھی یہ تو ظاہر ہے ہمیں نالائق کہتے ہیں, لیکن ہم ان کو بہت بڑا نالائق کہتے ہیں کہ 5 سال پیپلز پارٹی بیٹھی رہی اور اپنی مرضی کی ترمیمیں کرتی رہی. نیب کے قانون کو یہ کالا قانون بھی کہتے رہے, تبدیل نہیں کر سکے. پھر ان کے دوسرے پارٹنر آئے, انہوں نے بھی 5 سال لگائے, وہ بھی نیب کو استعمال کرتے رہے, اور جب ہماری باری آئی یہ دونوں اکٹھے ہو کے انہوں نے شور ڈال دیا. لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کے 2-3 مسائل بڑے گلیئرنگ اس میں خامیاں تھیں. ایک یہ کہ وہ کسی پرائیویٹ انڈیویجول کو بغیر کسی اس کے جو اس کی شاید ڈومین بھی نہیں ہونی چاہیے تھی وہ پکڑتے تھے, جس سے ایک انویسٹر پہ ایک ہراسمنٹ تھی, عام بزنس مین پہ ہراسمنٹ تھی. اور دوسرا بیوروکریٹ جو تھے جس میں کوئی مالی فائدہ نہ لینے کی بات تھی, اور وہ بھی اس میں انوالو ہو جاتے تھے پروسیجر لیبس میں, ان پہ ایک ان نیسیسری دباؤ تھا اور لوگ کام نہیں کر رہے تھے. لہٰذا یہ جو آپ نے کہا کہ نیب ہم نے چھوڑ دیا, اکاؤنٹیبلٹی چھوڑ دی, بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہم اکاؤنٹیبلٹی بھی لے کے چلے گئے کیونکہ وہ ہمارا بنیادی نعرہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ امور ریاست اور معیشت کے جو امور ہیں وہ بھی چلائیں گے. پاکستان کو لوٹا گیا ہے, ہو سکتا ہے وہ بی آر ٹی میں بھی لوٹا گیا ہو سکتا ہے وہ سرے محلوں میں بھی لوٹا گیا ہو, وہ جو یہ جعلی اکاؤنٹ میں بھی لوٹا گیا ہو, وہ بہت ساری چیزوں میں لوٹا گیا سکتا ہے. لہٰذا کوئی بھی اس سے بالا تر نہیں ہے. جنہوں نے بھی لوٹا ہے انشاءاللہ ان کا احتساب ہوگا, چاہے وہ ہمارے رینک میں جس پہ آپ شک کر رہے ہیں, چاہے وہ اس رینک میں جو لت پات ہیں کرپشن کیسز میں, ان سب کا انشاءاللہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. قوم دیکھے گی کہ ہم نے نعرے پہ قائم ہیں انشاءاللہ. محترمہ یہ نعرے پہ یو ٹرن رہیں گے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ٹائمنگ بڑی دلچسپ ہے کہ آج اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ جی یہ جو دفعات ہیں اس کی 14D 15A اور 26 یہ غیر اسلامی ہیں. انہوں نے کہا کہ مثلاً یہ جو سپریم کورٹ نے بھی اتفاق سے یہ کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہا ہے کہ یہ انہوں نے اسلامی ملزم گرفتار کر لیتے ہیں بعد میں پلی بارگیننگ آن اسلامک ہے. انہوں نے کہا یہ وعدہ معاف بنانا غیر اسلامک ہے, ہاتھ کڑیاں لگانا غیر اسلامک ہے, ٹیلی ویژن پہ جس انداز سے سوشل میڈیا پہ گرفتاروں کی تشہیر کی جاتی ہے وہ ان اسلامک ہے. سپریم کورٹ کہتا ہے کہ جی آپ پہلے پکڑ لیتے ہیں بعد میں شواہد ڈھونڈتے ہیں, گواہ ڈھونڈتے ہیں. یہ محترمہ یہ ساری ٹائمنگ جو ہے ان چیزوں کی یہ تو اسی طرح اشارہ کر رہی ہے کہ اس قانون کا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا حکومت کو. اگر یہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ایک تال میل پیدا ہوا ہے اس کے حوالے سے. دوسرے میرا سوال یہ ہے کہ آیا یہ محض اتفاق ہے یا جو آپ کی پارٹی نے بھرپور حمایت کی ایکسٹینشن کی اس کا کٹ پرو کو ہے؟ دیکھیں بات یہ نظامی صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ غیر آئینی بھی ہے, غیر اسلامی. اب جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا اس کا آرٹیکل 14 جو ہے وہ
ह्यूमन डिग्निटी को न सिर्फ प्रोटेक्ट करता है बल्कि गारंटी करता है उसको कि ह्यूमन डिग्निटी को, तो यहाँ पे मैं समझती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इस्तेसाल हो रहा था वो ह्यूमन डिग्निटी का हो रहा था। तो इसको आप गैर इस्लामी कहें, गैर शरई कहें, गैर आइनी कहें, लेकिन ये जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि करैक्टर असैसिनेशन हो रही थी, या आप ये देखें कि जो है इवन प्रोफेसर्स को, टीचर्स को आप बग़ैर किसी इल्ज़ाम साबित हुए लोगों को जिस तरह से एज की परवाह किए बगैर, कोई इल्ज़ाम साबित हुए बगैर हथकड़ियाँ लगा के लाया जा रहा था, तो दैट वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तो रिस्पेक्ट हम करें, अपने मज़हब को और जो है वो शरई जो हमारी है पोजीशन उसको भी रखें सामने, लेकिन इस बात पे जब ह्यूमन राइट्स की बात आएगी, ह्यूमन डिग्निटी की बात आएगी, तो मैं कहूँगी कि उस पर हम पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं। वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी उसको इंडिकेट करे या इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के माहिरीन करें, मगर दिस शुड बी प्रोटेक्टेड। अच्छा, अब अब्बासी साहब, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पे आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उनकी समझ से बालातर है कि करोड़ों रुपए इस इदारे पे क्यों लगाए जा रहे हैं और कुछ जय्यद लोग आने चाहिए वो इसको संभालें। किबला याद साहब मोहतरम, क्या आपकी नज़र में क्या आप फवाद चौधरी साहब से एग्री करते हैं और कुछ और बेहतर लोग भी लाए जा सकते हैं? सिर्फ मैं इजाफा करूँगा जी कि फवाद चौधरी साहब इससे पहले भी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पर और रूहत हिलाल कमेटी पे भी ठोंके मार चुके हुए हैं। तो ये जितने भी आइन की तकाज़े हैं ये इस्लामी उसको बनाने के, फवाद चौधरी साहब को उस पर क्या एतराज़ है? ये पार्टी की पोजीशन है, उनकी मखसूस राय है ये? पहले तो मैं जो किबला अयाज साहब का जो स्टेटमेंट है नैब कानून के हवाले से, उस पर मैं कमेंट करना चाहूँगा कि ये मुशर्रफ साहब के 11 साल और उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून के 10 साल, यही इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, यही नैब ऑर्डिनेंस, यही इनका एक दूसरे को विक्टिमाइज़ करना और मुशर्रफ का सबको विक्टिमाइज़ करना, पता नहीं वो कहाँ थे, ये कहाँ थे। बहरहाल फवाद साहब ने जो बयान, जी नहीं ठीक है, आप जारी रखें। जी 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 कहिए। तो मैं कहता हूं कि और ये भी बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे, हमने 17वीं तरमीम कर दी, 18वीं कर दी, अपने फ़ायदों के लिए ये तरमीमें करते रहे और कानून को नहीं छेड़ सके, जिसको ये बड़ा बड़ा गला फाड़ के कहते हैं कि बड़ा जालमाना कानून था। पता नहीं इनको इस बात पे शर्म नहीं आती कि जालमाना कानून था, पार्लियामेंट में आप थे और आप आज हमें 18 महीनों वालों को जालमाना कहते हैं और आप अपने आप को पता नहीं कैसे उससे बरी ज़िम्मा करार देते हैं। एनीवेज, जो आपका सवाल था, फवाद चौधरी साहब मेरे से ज़्यादा बड़े आलम हैं और वो अच्छा आप भी आलिम मामले में उनका अपना मौक़िफ़ है। मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत का जी नहीं, मैं भी चला इल्म रखता हूँ मज़हब का, लेकिन वो ज़रा मुझसे ज़्यादा बड़े हैं। तो हुकूमत का ये ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का ये बयान नहीं है, ये फवाद चौधरी साहब की अपनी राय है और वो अपनी राय देते भी रहते हैं और उस पर उनको रिस्पांस भी आता है। मेरा ख्याल है मैं यहाँ हुकूमत की तर्जुमानी करूँगा, जो वज़ीर साहब का अपना बयान है वो मेरा ख्याल है खुद इस पे कमेंट करें। लेकिन मेरा ये कमेंट मैं रिपीट करता हूँ, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को 21 साल के बाद क्यों याद आया कि ये जी हाँ, ये बड़ा वैलिड है, ये आपका जवाब ठीक है, लेकिन ये जो आपका सवाल है ना, इसका जवाब मैंने आपको देना है मोहतरमा से पहले, लेकिन आपसे जवाब भी लेते हैं। और ये इनके बड़ा हैरान करो दिलचस्प है, फवाद चौधरी साहब भी आलिम हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब भी आलिम हैं। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब ने एक पॉइंट उठाया था कि 21 साल तक ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कहाँ थी, उस वक्त नैब ऑर्डिनेंस इससे मुताल्लिक इस्लामी राय देने की जहमत क्यों? अब्बासी साहब, एक बात मैं आपको और दिलचस्प बताऊं कि मुशर्रफ ने तो कानून ये बनाया था लॉयल्टीज बदलने के लिए। पीपल्स पार्टी से उन्होंने पेट्रियाट बनाई, PMLN से PMLQ बनाई, जो आज अपना 113वां 30 दिसंबर को जी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का 113वां योम तासीस मनाया गया। ये जो लोटा पार्टी है ये तासीस बना रही है मुस्लिम लीग का। चले खैर वो आपके हलीफ हैं आजकल, लेकिन मैं असल बात आपके गोश गुजार करना चाहता था। आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट उठाया। पीपल्स पार्टी जब हुकूमत आई तो ये चाहते थे उसको नैब ऑर्डिनेंस को ख़त्म करना, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ अपोजिशन में थे, लेकिन वो नहीं मानते थे इस बात पे, क्योंकि वो कहते थे कि यार ये इस्तेमाल होना चाहिए ये अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़। और जब हुकूमत में आया तो वो तो बिल्कुल ही नहीं मानते थे, हालांकि वो बग़ैर पीपल्स पार्टी की हमायत के उसको कर सकते थे। तो ये आपकी बात ठीक है कि सियासतदानों ने इस मामले में
تھوڑا بہت اپرچونزم کا مظاہرہ کیا، اور یہ محترمہ سے میں ہی سوال کرنا چاہوں گا کہ جو ان کا تھا سوال کہ یہ آپ کو کوئی کسی سپریم کورٹ بھی بول رہا ہے، اب ادھر اسلامی نظریاتی کونسل بھی یہی کہہ رہا ہے، فوجی قیادت نے تو بلا کے ان لوگوں کو کہا تھا بزنس مینوں کو، اور پھر ایک کمیٹی بنائی جس کے ذریعے میں آرڈیننسز آئے یہ ان کے. تو یہ جو اب اس کی قانون سازی ہو رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی کیا کوشش ہوگی کہ کس قسم کا قانون بنے یا ایک نیا قانون بنے؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ نیب کا قانون جو ہے ناقص ہے. اکثر انہوں نے کہا کہ اس میں خرابیاں کہ ایک ہی قانون ہونا چاہیے، جس طرح یہ ایف بی آئی ہے یا سی بی آئی ہے، کوئی ادارہ ایک ادارے کے تحت ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے زیر. آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ دیکھیں بات یہ پیپلز پارٹی، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں ہیومن رائٹس کی بات ہوگی تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل فور فرنٹ میں اور ان کو پروٹیکٹ کرنے میں سب سے آگے ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ بالکل ہی ایکسیپشنس نہیں ہونے چاہیے، اور جو پیپلز پارٹی نے جو امینڈمنٹ پرپوز کیے ہیں یقیناً اس کے اوپر ایک ایک شک کے اوپر غور ہوگا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو ایسا قانون نہ بنایا جائے جس سے صرف سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا جائے یا جو ہے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا جائے. آپ نے بالکل درست فرمایا نظامی صاحب، پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ نیب لاء میں ترمیم ہو، لیکن اس وقت میاں محمد نواز شریف سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے صرف ایک دھاری تلوار ہے جو پیپلز پارٹی کے گلے پہ چلے گی، لیکن انہیں یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ دو دھاری تلوار ہے جو سب پہ چل سکتی ہے. اور شاید ابھی اس کا احساس جو ہے وہ عمران خان احمد نیازی صاحب کو بھی ہو گیا ہے. اور یہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ افہام تفہیم کے ساتھ یہ ہم سوچ کے کریں کہ یہ ایک نیب لاء جس مقصد کے لیے ہے، یا تو اس مقصد کے لیے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے بغیر کسی جو ہے وہ بائسس کے ہو. اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی بائسس کے ساتھ اور صرف جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف استعمال کرنی ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی تو اس سے کبھی ایگری نہیں کرے گی. اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کہ کوئی نوٹس نہیں ہو سکتا، پی ٹی آئی کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، وہ پیپلز پارٹی پہ ہوگی. اور یہ جو اریسٹ کرنا ہے، میڈیا پہ پروپیگیٹ کرنا ہے، یہ غلط ہے. باقی رہ گئے جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، دیکھیں میں فواد چودھری کے بیان تو ان کے اپنے بیانات ہیں اور وہ بہت سے بیانات دیتے ہیں اپنی پرسنل اس کے اندر. مجھے بہت جو ہے وہ تحفظات بھی ہیں بعض چیزوں کے اوپر، اسپیشلی جب میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل لے کر آئی اور اس کے اوپر مجھے کوئی میں نے دیکھا کہ بہت کوشش کے باوجود بھی وہاں سے کوئی ایک آپ کو واضح طور پہ جو ہے نہیں ملا کوئی بھی سپورٹ، جبکہ باقی اسلامی ممالک کے جو ہے وہ بھی تھی، اس کے اوپر ہمارے پاس پریزیڈنٹس بھی تھی اور فتوے بھی تھے. تو وہاں پہ لگا کہ یہ باڈی جو ہے فعال ہے یا نہیں ہے، یا اس کو فیصلے کرنے میں مشکل ہے. لیکن جہاں تک کہ چیئرمین کی بات ہے، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے چیئرمین ہیں، وہ پی ایچ ڈی ہیں ایڈنبرا یونیورسٹی سے. تو یہ کہنا کہ آپ جو ہے بالکل اس کو ایک اس میں ریجیکٹ کر دیں وہ بھی غلط ہے. یقیناً بہتری کی گنجائش ہونی چاہیے اور اس کو اپنا ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی عباسی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں میں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل سبجیکٹ ہے جو کہ آئینی ادارہ ہے، اور اگر اس میں کوئی بہتری کی سجیشن جہاں تک ہے کہ اس میں جید علماء آئیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، جتنا بہتر سے بہتر ہو. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ادارے جو بھی تھے وہ پولیٹیسائز تھے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اپنے لوگوں کو بغیر کسی میرٹ کے اور بغیر کسی کوالیفیکیشن کے بھی لوگوں کو بھرتی کرتے رہے. اس میں تو کوئی اس کو اگر ریویو کر لیا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن پاکستان جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے اور آئین ہمارا اسلامی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ہٹانا کوئی مقصد ہے. لیکن اس میں بہتری آ جائے اور اس کی اسکوپ زیادہ ہو جائے، اور یہ ہمیں ڈے ٹو ڈے لاز میں ہمیں سجیسٹ کریں، اور ایک یعنی پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اس کو مزید آپ کے جو خاص کر حقوق العباد کے معاملات ہیں اس میں یہ اگر ان کا انیشیٹو زیادہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک ماڈل اسلامی ریاست ہم بنا سکتے ہیں. ویسے بھی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو جہاں پارلیمان ہے، ایک ترمیم میں نے پرپوز کی تھی، جہاں پارلیمان ہے وہاں پہ اگر اسلامی نظریاتی کونسل ہو اور زیادہ فعال کردار ہو قانون سازی میں. جی محترمہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ لیکن جو قانون ہے اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ
جی میں یہ کہہ رہی تھی ایک ترمیم میں نے پرپوز کی تھی کہ خواتین کی کم سے کم تعداد 1 سے بڑھائی جائے، کیونکہ اسپیشلی خواتین سے متعلق جب قانون سازی ہوتی ہے اس میں ہمیں جو ہے کوئی فیوریبل جو ہے وہ نہیں ملتے ہیں ایڈوائزز یا فیوریبل پوزیشن نہیں آتی ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی. اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو قانون ہے اس وقت ایگزسٹنگ وہ اس میں پروویژن دیتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ججز ہوں، آپ کے ایکسپرٹس ہوں، آپ کے لائرز ہوں، آپ کے اکیڈیمیا سے لوگ ہوں ریلیونٹ، تو وہ میرے خیال میں کمپوزیشن جو ہے اس کے مطابق اگر ہو. اور دوسری بات ہے کہ یہ ایک ترمیم میں نے پرپوز کی تھی، یہ سینٹ کے اندر کہیں پینڈنگ ہوگی، اس کو یہ آگے کریں، پروموٹ کریں، کیونکہ خواتین کی تعداد منیمم 1 ہے اور ایک کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی میکسیمم ہے، اس کو بڑھنا چاہیے تاکہ زیادہ خواتین ہو، تاکہ خواتین سے متعلق جو قانون سازی ہے وہ بہتر ہو سکے. اور یہ ہے کہ اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جی قوانین جو ہے وہ اسلامی دائرہ میں رہے، اسلامی دائرے کے اندر. لیکن یہ کہ ہوتا یہ کہ قوانین جو ہے اسلامی دائرے سے بھی باہر ہو جاتے ہیں. فواد چودھری صاحب سے میں کو کہتے کبھی انہوں نے کام نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں صدق عباسی صاحب آپ کے لیے بھی کہ جب پاکستان میں میڈیا بالکل پابند تھا تو ایک پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تھا. یہ اس وقت کی اسلامی نظریاتی کونسل تھی جنہوں نے 1988 میں اس کو غیر اسلامی اور غیر شرعی قرار دیا، جس کے بعد پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس جو ہے ختم ہوا. اور آج آپ جو ایک بہار دیکھ رہے ہیں جس سے بلکہ شاید دوسری طرف پینڈلم چلا گیا، وہ اسی کا نتیجہ تھی. تو مطلب ماضی میں کچھ مثبت کام نئی بات آپ نے بتا دی ہے، کہیں دوبارہ وہ آ نہ جائے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس سے. ویسے بھی آرڈیننس کا زمانہ ہے. عباسی صاحب 9 آرڈیننس ایسے ہیں کہ جن کی منظوری واپس لی جائے گی، آج اس پہ بھی بات ہوئی ہے. بڑی اچھی بات ہے. ایک تو نیب کا معاملہ ہے، آرمی چیف سے متعلق ایکسٹینشن سے متعلق قانون سازی تھی، وہ بھی ہو گئی. مزید کون سے ایشوز ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جن کو آپ لے کے آ رہے ہیں معیشت کی بہتری کے لیے. IMF آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پالیسی سازی کرنی ہوگی، کیا اس کے لیے بھی اپوزیشن کو آن بورڈ لیں گے؟ آج ایک رپورٹ ہے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ 180-182 روپے تک چلا جائے گا بائی دسمبر 2020. آج ایک اور بھی رپورٹ ہے کہ ورلڈ بینک ایک آیا جس کے مطابق جو گروتھ ریٹ ہے پاکستان کا وہ اس مالی سال میں 2 کچھ ہوگا، 2.5 ڈاؤن گریڈ کر دیا انہوں نے. جی تو یہ عباسی صاحب یہ سارے چیلنجز ہیں، تو یہ ردم جو بنا ہے اس کو سسٹین کرنے کی بھی کوئی پالیسی ہے یا پھر ہفتے بعد؟ آپ یار مختصر بات کریں کہ یہ ہنی مون چلے گا یا ختم ہو جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، موٹی سی بات. میں اتنے سارے اکٹھے سوال کرے گی تو میں بھول جاؤں گا. دیکھیں پہلے آپ نے آخری سوال کیا معیشت کا، تو معیشت پہ میرا خیال ہے کہ پورے ملک کو بیٹھ کے پالیسی بنانی چاہیے. اب میں تنقید کروں گا تو پھر بات غلط ہو جائے گی کہ انہوں نے PIA، ریلوے، اسٹیل مل، اس طرح کے ادارے جو پاکستان کے ٹیکس پیئر کے سینکڑوں ارب ہر سال کھا جاتے ہیں اور اس میں ایفیشنسی بھی نہیں ہے اور اس میں دوست یار بھرتی کرائے ہوئے ہیں، تو وہ اداروں کو اگر ہم مل بیٹھ کے ان کا کوئی مستقبل ڈیسائیڈ کریں، وہ بہت بڑا یعنی ایک جتنا آرمی کا آپ کا خرچہ ہے اتنا خرچہ ان اداروں کا بھی ہے، ان کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہے. دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے کوئی الارمنگ بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ میں معیشت کا کافی سارا میں اس کو سمجھتا بھی ہوں کہ جو پاکستان کی اس موجودہ گورنمنٹ نے آ کے سب سے پہلا سٹیپ کیا جس سے گروتھ بھی رکی، وہ تھا کہ آپ کے ڈالر کرائسس سے ڈیل کرنا. ڈالر جو ہے اس کا اتنے زیادہ ریزرو کام ہو گئے تھے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان اگر دیوالیہ ہو جاتا، ڈیفالٹ اناؤنس ہو جاتا، تو ڈالر آپ کو 300 روپے کا ملتا. تو گورنمنٹ نے آ کے کچھ سٹیپس لیے ہیں. میں اگر نظامی صاحب مجھے وقت دیں تو میں بتانا چاہتا ہوں قوم کو آپ کے ذریعے. وہ سٹیپ میں ایک سٹیپ تھا شرح سود کو اوپر کرنا، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا. جب انٹرسٹ ریٹ آپ کے ملک میں زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں کو یہاں پیسہ رکھنے میں ذرا زیادہ منافع ہوتا ہے، اس لیے باہر سے لوگ پیسہ لے کے آتے ہیں اور اندر سے لوگ پیسہ باہر نہیں لے کے جاتے. اس کو ہاٹ منی کہتے ہیں. ہاٹ منی کہتے ہیں اور وہ میک شفٹ ارینجمنٹ ہوتی ہے عباسی صاحب. جی معیشت تو ہمارا موضوع نہیں نا، موقع دیں. اس کا ایک نقصان بھی ہے. جی نہیں میں صرف آپ نے بات کی، اس کا ایک نقصان ہے. اس کا نقصان ایک تو یہ ہاٹ منی ہے، لیکن دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ میں جب شرح سود بڑھتا ہے تو آپ کی بائنگ کم ہو جاتی ہے، گروتھ رک جاتی ہے. لہٰذا گروتھ بڑا ٹارگٹ نہیں تھا، بڑا ٹارگٹ تھا اسٹیبلائزیشن، ڈالر کرائسس سے بچانا. وہ بچ گئے. اب آپ نے کہا کہ کیا آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، تو وہ انشاءاللہ معیشت کے معاملات میں شہباز شریف صاحب والی بات چارٹرڈ آف اکانومی لگ رہا ہے کہ اب اس پہ سائن ہونے جا رہا ہے. یہ ویسے
سیر کامران صاحبہ، کیا آپ بھی کوئی میثاق معیشت کرنے والے ہیں؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب تو آئے تھے، تو اپوزیشن لیڈر بنے تھے، اس وقت تجویز دی تھی. دیکھیں، پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے تمام پارٹیز کو موٹیویٹ کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھنے پہ قائل کیا. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے یہ کہا کہ جہاں پہ ہمیں ملک کی بات آ رہی ہے، جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کی بات آ رہی ہے، وہاں ہمیں مل کے چلنا چاہیے. لیکن آئی تھنک جو پی ٹی آئی جس فریم آف مائنڈ میں تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ جو ہے ہم صرف جو ایک سلوگنز پہ اور اپنے پروپیگنڈا کے اوپر سروائیو کریں گے. اور پچھلے جو میں سمجھتی ہوں کہ 15-16 مہینوں میں جو کرائسس پاکستان میں آئے ہیں، چاہے آپ اس کو فائنینشیل کہیں یا آپ اس کو گورننس کہیں، چاہے آپ اس کو فارن پالیسی کہیں، اٹ واز اے ریئل کرائسس. بہت لاسز ہیں پاکستان کے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر حکومت کو واقعی اس بات کا احساس ہو گیا یا ان کی کچھ مجبوریاں ان کو احساس دلا رہی ہیں کہ ان کو ابھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ آرڈیننسز کے ذریعے پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ کر کے، پارلیمنٹ سے ایبسنٹ ہو کے، پارلیمنٹ سے غائب ہو کے خالی جو ہے نہیں سروائیو کر سکتے، تو میں کہتی ہوں چلیں اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے. کاش کہ یہ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ شعور باقی رہے. لیکن مجھے میں زیادہ کوئی پر امید نہیں ہوں. اگر میں پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت صرف پروپیگنڈا اور لاؤڈ کلیمز پہ سروائیو کرتی ہے. اس کے اندر سیریسنس جو ہے وہ اور اسٹریٹجک پلاننگ جو ہے اس کی بہت کمی ہے. کوشش ہوگی ہماری، کیونکہ ہماری پارلیمنٹ کی سپریمیسی اس ہماری ایک اولین ترجیح ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اتفاق چلے کم سے کم پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے. کیونکہ پاکستان کی مڈل کلاس ایلیمنیٹ ہو رہی ہے. یہ جتنی باتیں ہیں ہوائی باتیں، اس کا عوام کو کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا. عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ 400-500% جو ہے وہ بجلی گیس مہنگی ہو گئی ہے. وہ عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ قرضے جو ہے پچھلے اتنے سالوں میں نہیں لیے گئے تھے جو اس 1-1.5 سال کے اندر لے لیے گئے. پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان شدید ترین فارن پالیسی کرائسس میں ہے، گورننس کرائسس میں ہے. تو اگر ان کو یہ احساس ہو گیا تو میں کہتی ہوں کہ اچھی بات ہے، مگر یہ احساس اور یہ شعور قائم رہے. جی اب صاحب یہ باتیں تو ٹھیک ہیں ساری، آپ نے بھی درست بات کی. لیکن یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے گئے، اس کا تو مطلب یہ ہے نا کہ جو آپ نے کہا کہ ہائی انٹرسٹ ریٹ اور لو گروتھ، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ اتنی خراب ہیں کہ آج یہ ابھی ہم نے ابتدا میں کہا کہ ایک کراچی میں میر حسن 35 سالہ شخص نے خودکشی کر لی کہ وہ اپنے بچوں کو گرم کپڑے نہیں خرید کے دے پا رہا تھا، اور ایک خط بھی لکھا ہے اس نے پرائم منسٹر کے نام خط لکھا ہے. اب یہ جو آپ کے اس قسم کے پروگرام ہیں، شیلٹر پروگرام اور یوٹیلیٹی سٹور، ان سے تو مہنگائی کم نہیں ہوگی نا. کس طرح بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں انٹرسٹ ریٹ نیچے آنے کی کوئی امید نہیں ہے. مانیٹری پالیسی اس قسم کی ہے کہ یا آپ اسٹیبلائز کر لیں یا اکانومی کو آگے لے کے جائیں. تو یہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے تو یہ جو اس کی تنخواہ میں یہ گزارا کرنا جو ناممکن ہو گیا ہوا ہے، اور غربت کی سطح جو ہے وہ بلند ہوتی جا رہی ہے. جی بالکل. میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ معیشت کی کتابوں میں آپ کی کلاسز جو ہیں وہ 4 ہوتی ہیں. ایک پورس آف دا پور ہوتے ہیں، ایک آپ کی پور کلاس ہوتی ہے، ایک آپ کی مڈل کلاس ہوتی ہے، اور ایک اس کے بعد ہائر مڈل کلاس یا ایلیٹ کلاس ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا سال ہم نے جو معیشت کے ساتھ لوٹ مار ہوئی تھی، جو قرضے چڑھے ہوئے تھے، جو سرکولر ڈیٹ تھے، اس سے ملک کو بچانا تھا. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گروتھ بھی کمپرومائز ہوئی، مڈل کلاس بھی ختم ہوئی، ان کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، مہنگائی بھی ہوئی، لیکن وہ کیا کرتے؟ کوئی آپشن ہی نہیں تھا اس ملک کے پاس. اتنی لوٹ مار ہوئی تھی، اتنے قرضے چڑھے ہوئے تھے. لہٰذا اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے سال میں ہم نے کیا کیا. جو انتہائی غریب تھا، جس کے پاس اپنی رضائی نہیں تھی، جس کے پاس کھانا نہیں تھا، ہم نے کوشش کی ہے کہ 170 ایسے سینٹر بنائے جائیں جہاں یہ سڑکوں پہ سونے والے پورا سطح پور ان کو چھت اور ان کو کھانا ملے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کافی ہے، لیکن یہاں سے حکومت کا ایک آپ کو ٹرینڈ نظر آئے گا. اس سال میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کی مڈل کلاس ہے اس کو یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے، اس کو نوجوان کے قرضوں کے ذریعے، اس کو ہنر مندی کے ذریعے، اس کو یہ جو ہمارا ایک کیس رکا ہوا ہے ہمارے 50 لاکھ گھروں کا، اس کو نکال کے احساس پروگرام میں یہ جو آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہوتا ہے، انکم سپورٹ آدھے پیسے ان کے بیوروکریٹس دے جاتے تھے. 50 لاکھ گھر بن جائیں کیا؟ 50 لاکھ گھر بن جائیں گے اس سال کے اندر خان صاحب نے آج کہا ہے. جی بالکل بن رہے ہیں. وہ ہمارا قانون جو ہے
وہ لاہور ہائی کورٹ میں رکا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے اگلے ہفتے اس کی تاریخ ہم عباسی صاحب کیا قانونی رکاوٹ کیا ہے؟ ہم نہیں جی یہ عباسی صاحب دیکھیں قانونی رکاوٹ یہ ہے کہ یہ پورا فائنینشل فائنینشل فریم ورک ایگزسٹ نہیں کر رہا. نیا پاکستان ہاؤسنگ کا جو قانون ہے، اس قانون کو لانے کے لیے اس میں بہت سارے بینکوں کی ٹرانزیکشن پہلے قانون بنے گا پھر گھر بنے گے. جی سحر صاحبہ آپ ایوان بالا میں ہیں، کوئی قانون رکاوٹ ہے 50 گھر بنانے میں؟ قانون بن گیا ہے، اس قانون کو ہائی کورٹ نے روکا ہوا ہے. اس پہ ہم آپ کو گروتھ جب دیں گے تو 40 انڈسٹریز ساتھ چلیں گی، ساتھ روزگار بھی آئے گا، ساتھ گروتھ بھی آئے گی، اور انشاءاللہ 2020 آپ کو لگے گا کہ پاکستان کو لاسٹ کمنٹ سحر صاحبہ، لاسٹ کمنٹ لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے وہ جو لوٹ مار، وہ جو قرضوں کا عذاب، وہ جو اکانومی سے دبایا گیا تھا، اس کو نکال کے انشاءاللہ ٹریک پر. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو قصے ہیں کہ جی وہ اسلام آباد نیشنل یونیورسٹی، ٹھیک ہے، وہ مطلب اس قسم کی باتیں، وہ ڈیم فنڈ پتہ نہیں کدھر چلا گیا، وہ گائے بھینسیں بیچی پتہ نہیں کدھر چلا گیا، اس کی اسکروٹنی آڈٹ کب ہوگا. یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب تک جائیں گے یہ 50,000 گھر مسمار کر کے اور 1 کروڑ لوگ بے روزگار کر کے جائیں گے. 3-4 ملین لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، ملین کے قریب سطح غربت سے نیچے چلے گئے. ہاں جو انکم سپورٹ سکیم سے نکلے وہ ضرور بے روزگار ہوئے، جو 3 لاکھ تنخواہیں لینے والے 18-19 اسٹیٹ کے یہ جس فریم آف مائنڈ میں ہے، ان کو احساس نہیں ہے وہ سارے بے روزگار اگر وہ جب ہم یہ جس فریم آف مائنڈ میں ہے ان کو احساس نہیں ہے، اگر ان کو یہ احساس ہوتا کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں تو شاید یہ پھر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے. اگر آج میں ان سے کہوں کہ آپ ڈیم فرنٹ کی سکروٹنی کرا دیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اگر آج میں بولوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کیا اخراجات ہیں اسلام آباد نیشنل یونیورسٹی کے افتتاح پہ، وہ یونیورسٹی کہاں گئی، وہ کہاں گئی گورنر ہاؤس کی لائبریریز اور وہ سارے ٹال کلیمز. تو یہ باتیں مسئلہ یہ کہ جب کوئی کرائسس آتا ہے، جب کوئی کرائسس آتا ہے تو کیا کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اپنی میڈیا اور سوشل میڈیا ٹیم کی میٹنگز بلا لیتے ہیں. یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، ایگزسٹ ہی کرتے ہیں سپرفیشلی میڈیا کیمپینز کے اوپر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینیٹر سحر کامران صاحب، بہت شکریہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ. لیکن یہ بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے کہ گریڈ 17 سے 21 تک سب 2543 لوگ BISP سے وظیفہ لے رہے ہیں، جس پہ ہم نے کل بات کی جی، جس پہ ہم نے کل بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد نون لیگ کے اندر اضطراب کیا ہے اس سے متعلق بھی بات کریں گے، اور اس وقت جو خطے کے صورتحال ہیں، کیا ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم ہو رہی ہے، پاکستان کا کردار کیا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، اس وقت جو پاکستان میں نون لیگ کے سارے آپریشنز ہیں ان کو بظاہر خواجہ آصف صاحب آپریٹ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اپنی قیادت کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. نون لیگ نے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا تھا، حمایت کی بھی جو آرمی ایکٹ تھا اس کو لے کر، لیکن اس کے بعد سے نون لیگ کے اندر سے بہت سے سوالات اٹھتے رہے. پھر خواجہ آصف صاحب کو صفائی دینے کی ضرورت بھی پڑ گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی کیا وہ پارٹی قیادت کے کہنے پہ کیا، اور پھر مطلب کافی زیادہ انہوں نے اس بات کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. سوال یہ ہے کہ نون لیگ کے صفوں میں اضطراب کیوں ہے؟ نون لیگ کی صفوں میں اضطراب اس لیے ہے کہ جس انداز سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ پارٹی کے سربراہ جو ہیں، اگرچہ وہ ٹیکنیکلی شہباز شریف ہیں یا میاں نواز شریف ہیں، جی یہ قبلہ جی نظامی صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. نون لیگ کے ماحول پہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے بھی جان لیتے ہیں. جی السلام علیکم قبلہ صاحب، یہ بتائیے کہ آج آپ نے بڑی تاریخی نیب کے بارے میں کچھ معاملات جو ہیں ان کو غیر اسلامی قرار دیا ہے کچھ شکوں کو. اس حوالے سے ایک تو فواد چودھری صاحب کی تنقید کا کیا حکومتی پالیسی کا نتیجہ ہے یا یہ ان کی ذاتی رائے ہے؟ دوسرے یہ کہ پی ٹی آئی والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ناقدین کہ جی یہ اس کی ٹائمنگ کیسی ہے. پی ٹی آئی والے تو نہیں، ناقدین کہہ رہے ہیں، ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب سپریم کورٹ کی آبزرویشنز بھی آ رہی ہیں، آپ لوگ بھی اپنی سجیشنز دے رہے ہیں، تو یہ ٹائمنگز اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں. بہت اچھے سوالات ہیں.
फवाद चौधरी साहब के साथ तो मेरे बड़े अच्छे रवाबित रहे हैं, बहुत अच्छे मरासिम हैं। इन्होंने जल्दबाजी से काम लिया है, अगर वो मुझसे बात करते यकीन वो ये ट्वीट ना करते। और बाकी जो दूसरे साथी कह रहे हैं टाइमिंग का, तो हमने तो ये पहल की है, ये 8-10 महीने पहले की बात है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इस मसले को उठाया कि जब कुछ प्रोफेसरों को हथकड़ियां पहनाई गई तो हमने ये कहा था कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की एक पुरानी सिफारिश के मुलजिमान को हथकड़ियां पहनाना जो है ये खिलाफ शरअ है। तो उस वक्त फिर ये फैसला हुआ था कि नैब आर्डिनेंस 2017 का जायजा लिया जाए, तरमीमी आर्डिनेंस 2017 का, तो इसमें कौन सी दफात खिलाफ शरअ हैं। चुनांचे कमेटी हमारी कायम हुई थी जस्टिस रजा खान साहब की क़यादत में, जो साबिक चीफ जस्टिस हैं बख्तियार हाई कोर्ट के, और उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और इन दफात की निशानदही की जिसमें बारे सबूत मुल्ज़िम के ऊपर है, प्ली बारगेन का तस्वर है, इसके अलावा वादा माफ गवाह की गुंजाइश है। चुनांचे इनको खिलाफ शरअ करार दिया गया। इसके अलावा जो उमूमी रवैया है नैब का, अगर जिसमें उनके दफात का हिस्सा नहीं है, हथकड़ियां पहनाना, फिर इसके अलावा ज़राए इब्लाग पे तशहीर करना, जी मुल्जिम को मुजरिम बनाकर पेश करना, तो ये सब बातें खिलाफ शरअ हैं और कोई ऐसी टाइमिंग नहीं है, बल्कि हमने पहल की है। सच्ची बात यह है। जी तो बाद में फिर नैब का ये दूसरा ऑर्डिनेंस भी आ गया और कुछ मामलात ऐसे आ गए जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी राय दी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और ये बातें आई और हमारा इजलास भी 7-8 दिन हो गया। किबला, और ये रिपोर्ट जो थी इसकी मंजूरी किबला, ये मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता था, आपका जो ये क्लॉज है कि मुजरिम जो है वो मुल्जिम होता ही नहीं, मुजरिम बन जाता है, ये इस्लामी दफात की खिलाफ वर्जी आपने कहा है कि वो किस तरह, ज़रा कुछ वजाहत करेंगे? शरीयत कहती क्या है इस पे? देखिए, मुल्जिम जो है ना, मुल्जिम जब एक अदालती प्रोसेस के नतीजे में उस पे इल्जाम साबित नहीं होता, वो बेगुनाह होता है। जब वो बेगुनाह होता है तो इस तरीके से उसको बेड़ियां पहनाकर, दो सूरतों में ये मुमकिन है, फिक्र ने इसकी इजाजत दी है कि अगर तशद्दुद का खतरा हो या भागने का खतरा हो, तो इस सूरत में तो ये है। लेकिन बेड़ियां पहनाई गई, हमने जब उस वक्त इसका नोटिस लिया, उस वक्त कि जब प्रोफेसर साहिबान को बेड़ियां पहनाई गई, इसमें पेशावर में आर्कियोलॉजी के डीजी थे और सरगोदा यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर। बिल्कुल। अच्छा किबला साहब, ये बता दें, ये एक अभाम भी आ रहा है, आपने जिस ऑर्डिनेंस पे ऑब्जर्वेशन और सजेशंस दी हैं वो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2017 है। जो रिसेंट ऑर्डिनेंस आया है उस पे अभी तक आपने इस पे अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं दी? नहीं, उस पर हमने ये राय दी कि इसमें भी एक इम्तियाजी यानी डिस्क्रिमिनेटरी वो तो आ गया। वो ये है कि कुछ लोगों तो मुस्तस्ना एक खास हद मिल गई और दूसरे लोग जो हैं उनके लिए इस्तिस्ना नहीं है। ये इब्तिदाई रिपोर्ट हमने दी और फिर नजरियाती कौंसिल की एपिक्स बॉडी ने ये हिदायत की कि मौजूदा कमेटी है जस्टिस रजा खान साहब वाली, ये मजीद काम करे और इस ऑर्डिनेंस पर भी गौर करे। अच्छा, इस पे भी काम हो रहा है। ये बात फरमा रहे हैं आप, ये मैंने प्रोग्राम में भी अर्ज की थी कि ये नहीं हो सकता, जो एक कॉमन सेंस भी है ना, एक तो इस्लाम है ही जो फितरी चीज़ें होती हैं उसके मुताबिक, कॉमन सेंस के मुताबिक, कि मसलन ये है कि मेरे लिए और कानून है, किसी और के लिए एक ही कानून के तहत दूसरा कानून है, ये तो आइन की भी मेरे ख्याल से खिलाफ वर्जी है किबला साहब। ये अगर आपको याद होगा 2-3 दिन पहले ये चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह साहब ने भी इस बात को उठाया है। अच्छा, ठीक। और अच्छा, हमने उसी की राय जो है वो कौंसिल के सामने पेश की। ये वादा माफ गवाही से मुतालिक आपकी ये ऑब्जर्वेशन क्या, और दूसरा शरीयत इससे मुतालिक क्या कहती है किबला साहब? देखिए, वादा माफ गवाह जो है ना, ये तो जुर्म का शरीक होता है, ये शरीक जुर्म होता है। अब शरीक जुर्म जो है उसको सजा होनी चाहिए, ताकि उसको इनाम दिया जाए और बाइज्जत बरी कर दिया जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी। किबला अयाज साहब, चेयरमैन इस्लामी काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।